السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اگر تو آپ لوگوں کو ایپیسوڈ پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا اور کمنٹ پہ اپنی خوبصورت رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیے گا۔ داستان محرم از قلم عیشا وسیم، قسط نمبر 27۔ زین کی آواز گونجی، پسٹل ہٹا۔ نہیں ہٹاؤں گا۔ ہٹائے گا تو تیرا باپ بھی، زین نے غصے سے کہا۔ باپ کو بیچ میں مت لا، مقابل بھی غصے سے بولا۔ زویا زویا ڈر کے مارے زین کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ کی گرفت بڑھا گئی کہ ایک دم زین کو احساس ہوا کہ وہ اس وقت اکیلا نہیں ہے۔ اتنے میں زویا کی طرف والے شیشے پر بھی ایک آدمی آ کر رکا۔ اس نے بھی زویا کو شیشہ نیچے کرنے کا کہا۔ زویا نے زین کی طرف فکر سے دیکھا۔ زین نے اسے اپنے حصار میں قید کیا۔ جو کچھ بھی چاہیے تم لوگ لے جاؤ۔ اسے اس وقت صرف زویا کی فکر تھی۔ جو کچھ بھی چاہیے لے جائیں۔ دوسرے والے نے خباثت سے اس کے بازوؤں میں چھپی نازک حسینہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں سب لے لو۔ زین نے جان چھڑوائی۔ ہمیں بس یہ حسینہ دے دے۔ پہلے والے نے دوسرے والے کو ناسمجھی سے دیکھا۔ وہ بس ان لوگوں کو لوٹنے آئے تھے، نہ کہ یہ سب کرنے۔ بکواس بند کر اپنی۔ زین طیش کے عالم میں بولا۔ آرام سے بول ورنہ تیری زبان بند کروانے میں دیر نہیں لگاؤں گا۔ تو اس سے بحث بعد میں کر لیں، پہلے گاڑی انلوک کر۔ دوسرے والے نے بے صبرے پن سے کہا۔ زویا نے زین کی سفید ہڈی کو زور سے مٹھی میں بھینچا۔ پہلے والے نے ہاتھ بڑھا کر گاڑی انلوک کی۔ انلوک ہوتے ہی دوسرے والے نے ہاتھ آگے بڑھا کر زویا کو پکڑنا چاہا، مگر زویا زین میں پناہ ڈھونڈنے لگی۔ اس کے ہاتھ زویا کا پنک دوپٹہ ہی آیا، مگر وہ بھی زین کے خون کو گرم کرنے کے لیے کافی تھا۔ کمینے ہاتھ ہٹا۔ وہ اتنے زور سے چیخا تھا، زویا کا دل لرزا تھا اس کے چیخنے پر۔ اس نے پسٹل کا دباؤ اس کی کنپٹی پر بڑھا کر اسے احساس دلایا کہ وہ اس کے نشانے پر ہے، مگر اسے پرواہ نہ تھی اپنی۔ دوسرے والے نے زویا کا بازو پکڑ کر اسے باہر کی سمت کھینچا۔ زین جو گاڑی کی پشت کی سائیڈ سے اپنی پسٹل نکالنے کی کوششوں میں تھا، اور اس سب میں وہ زویا کے گرد گرفت ڈھیلی کر گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ زویا کو باہر کھینچنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ زویا کے منہ سے زین کا نام آزاد ہوا۔ زین اپنی پرواہ کیے بغیر ہی اپنے ہاتھوں کو تیزی سے حرکت دی اور اپنی سیٹ کے نیچے سے پسٹل نکالی تھی اور سامنے زویا کا ہاتھ زبردستی اپنے مضبوط گرفت میں قید کر کے کھڑے شخص کی طرف نشانہ باندھا، جو زین کی کنپٹی پر پسٹل رکھ کر کھڑا تھا۔ وہ چونکا۔ اسے امید نہیں تھی زین کے پاس بھی گن ہو سکتی ہے۔ اس نے اپنی ساتھی کو ملامتی نظروں سے دیکھا، جس کی اس حرکت سے اسے اپنا منصوبہ خراب ہوتا نظر آیا۔ ہاتھ ہٹا اپنے، ورنہ تجھے جہنم واصل کروانا میرے لیے باخودہ مشکل نہیں۔ وہ اپنی پوری قوت سے گرجا۔ زویا کے آنسو اس کے دل پر گر رہے تھے۔ تو اتنا غصہ کیوں کر رہا ہے؟ چند پل ہی تو مانگے ہیں۔ اس نے زویا کو اوپر سے لے کر نیچے تک ہوس بھری نظروں سے دیکھا۔ اپنی غلیظ نظریں ہٹا ورنہ سب سے پہلے تیرے ہاتھ توڑوں گا جن سے تو نے میری خانم کو چھوا، پھر تیری آنکھیں نکالوں گا۔ غصے سے اس کا تنفس بگڑ گیا تھا۔ زویا نے اپنے ناخن اس کے بازو پر گاڑے تاکہ وہ اس کے ہاتھ پر گرفت ڈھیلی کرے، مگر وہ تو شاید انتہا درجے کا بغیرت تھا۔ زویا کے عمل پر کمینہ سا مسکرایا۔ ہائے نازک حسینہ کے نازک وار۔ اس نے زین کے سامنے اپنا ہاتھ لہرایا۔ زین کی آنکھوں میں سرخی سی ابھری۔ ہائے میرے منّے کو غصہ آ رہا ہے۔ اس نے زین کا تمسخر اڑایا۔
جو زین پر گن تانے کھڑا تھا اسے ترس آیا تھا زویا پر۔ وہ خود ایک بہن کا بھائی تھا۔ فیضی مت کر یار، اس نے فیضان کو ہوش دلایا۔ اب تو اب تو ہوش اڑ چکے، اس نے زویا کی طرف اشارہ کیا۔ زین کی ہمت نے جواب دیا۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر گاڑی سے باہر نکلا۔ حارث یار تو کیا کر رہا ہے؟ فیضان نے حارث کو مخاطب کیا۔ چلا دے گولی تاکہ اس کی بک بک تو ختم ہو، فیضان نے حارث کو کہا۔ میں یہاں کسی کو مارنے نہیں آیا فیضی، حارث نے اسے عقل دی۔ تم دونوں پہلے فیصلہ کر لو تم کرنے کیا آئے ہو۔ زین نے ان کی باتوں پر سیخ زین ان کی باتوں پر سیخپا ہوا۔ وہ دونوں کوئی زین کے ہم عمر ہی تھے۔ انہوں نے اچھا بھلا ماحول بنا دیا تھا، پھر وہ دونوں کس بحث میں پڑے تھے؟ اپنی بکواس بند کر، تجھ سے بات کر رہے ہیں ہم، فیضان غصے سے بولا۔ زین نے اس کے ہاتھ میں قید زویا کا ہاتھ دیکھا تو اس کے پاؤں کے پاس فائر کیا۔ زویا کی چیخ نکلی، فیضان اپنی جگہ سے ہلا۔ وہ زین کے عمل سے انجان تھا۔ اب تو میں تیری خانم کے ساتھ جو بھی کروں گا تیرے سامنے ہی کروں گا، وہ نہایت بے باکی سے بولا۔ دکھا دی نا اوقات، اندازہ ہو رہا ہے تجھے دیکھ کر جگہ جگہ منہ مارنے کی تیری پرانی عادت ہے، مگر ایک بات تجھے واضح کر دوں، یہ زین نوریز خان کی منکوہاں ہیں اور ان کی کے تحفظ کی ذمہ داری تجھ کمینے نے نہیں دی، میرے اللہ نے دی ہے۔ تو یہ پسٹل یہاں کے بجائے، اس نے اپنی کنپٹی پر اشارہ کیا، یہاں بھی رکھ لے۔ اس نے اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھا۔ یہ خان اپنی ذمہ داری نبھانے سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ زویا کی آنکھوں میں صرف اور صرف زین کا عکس تھا۔ فیضان نے اس کی باتوں کو ہوا میں اڑایا۔ حارث تو چلا دے گولی، فیضان نے اسے حکم دیا۔ زین نے زویا کے مزاحمت کرتے ہاتھوں کو دیکھا اور پھر نشانہ باندھا، جو سیدھا فیضان کے ہاتھ میں پیوست ہوا۔ فیضان کے ہاتھ کو جھٹکا لگا اور اس کے لبوں سے چیخ آزاد ہوئی۔ حارث نے بے یقینی سے فیضان کو دیکھا، جس کے ہاتھ سے خون رس رہا تھا۔ زویا کا ہاتھ فیضان کے ہاتھ سے آزاد ہوا تو وہ زین کی سمت بھاگی۔ حارث نے بھی دل کو قابو کیا اور فیضان کا ساتھ دیا۔ اس نے زین کے بازو پر فائر کیا۔ خون کا فوارہ زین کے بازو سے نکلا تھا۔ زین زویا کے قدم رکے تھے۔ اس نے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی چیخ کا گلا گھونٹا تھا۔ زین نے درد کی شدت سے اپنی آنکھیں زور سے بند کی۔ فیضان نے اپنے قدم زویا کی طرف بڑھائے اور اسے بالوں سے پکڑا اور کھینچ کر ایک تھپڑ زویا کے گال پر مارا۔ زین کو گولی سے زیادہ تکلیف اس تھپڑ کی محسوس ہوئی۔ بے غیرت آدمی، نامرد کہیں کے، اگر مرد ہے تو مجھ سے مقابلہ کر، عورت پر ہاتھ اٹھا کر اپنے نامرد ہونے پر مہر نہ لگا، زین حلق کے بل چیخا۔ زین کی بات پر اس کی آنکھوں میں غصہ اترا۔ تجھے میں نامرد لگتا ہوں؟ ابھی دیکھ، تجھے تفصیل سے بتاؤں گا بھی اور دکھاؤں گا بھی کہ کتنا مرد ہوں میں۔ فیضان نے یہ کہتے ہی زویا کے گلے میں سے دوپٹہ نکال کر سڑک پر پھینکا تھا۔ زویا نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا تھا۔ نہ بلبل، ایسے روتے تھوڑی ہیں۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر زویا کے آنسو صاف کرنے چاہے، مگر زویا نے اسے دھکا دیا اور زین کی طرف بھاگی۔ زین کی آنکھوں میں نمی چمکی۔ اسے اندازہ بھی نہ تھا کہ کبھی زندگی میں اسے ایسے حالات بھی دیکھنے ہوں گے۔ وہ زین کے پاس پہنچ کر اس کے سینے سے لگ کر بلک بلک کر رو دی۔ زین کے جلتے دل کو قرار ملا۔ فیضان نے اپنے آپ کو گرنے سے بچا لیا تھا، مگر اس کے ہاتھ میں شدید تکلیف ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ زویا کو زین کے پاس جانے سے روک نہیں پایا۔ اس نے حارث کو فائر کرنے کا اشارہ کیا، مگر حارث میں اور ہمت نہ تھی تو نفی میں سر ہلا گیا۔ فیضان نے اسے دل میں کئی القابات سے نوازا اور قدم اس کی سمت بڑھائے اور اس کے ہاتھ سے گن چھین کر زین پر نشانہ باندھا۔ تجھے آخری بار کہہ رہا ہوں، لڑکی مجھے دے دے اور اپنی جان بچا لے۔ اس نے سودا کرنا چاہا۔ تجھ جیسا بے غیرت نہیں ہوں۔ ہم خان نہ دوسرے کی عورت کو گندی آنکھ سے دیکھتے ہیں اور نہ کسی کو اپنی عورت کو دیکھنے کی اجازت دیتے ہیں۔ زین نے اسے شرمندہ کرنا چاہا۔
مگر جو اپنے ماں باپ کی تربیت کو سوالیہ نشان بنانا جانتے ہوں، ان کے لیے بغیرت ہونے کا لفظ بہت چھوٹا ہے، بلکہ وہ خود کے لیے ہی ایک سزا ہوتے ہیں۔ اور ہمارے معاشرے میں فیضان جیسے بہت سے لوگ پائے جاتے ہیں، وہ یہ بھول بیٹھے ہیں یہ دنیا ایک کھیتی ہے جہاں جو بوگے وہی کاٹو گے۔ زین کی بات سن کر فیضان کا چہرہ سرخ ہوا اور اس نے جذباتی ہو کر ٹریگر پر دباؤ ڈالا۔ زین نے زویا کو اپنے پیچھے کیا اور وہ گولی فضا کو چیرتی ہوئی سیدھا زین کے سینے میں پیوست ہوئی۔ فیضان کو حقیقت شاید ہضم نہ ہوئی تھی۔ حارث کے پسینے چھوٹے۔ یہ تو نے کیا کیا؟ فیضان خود پریشان ہوا تھا۔ زین گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھا تھا، اس کی سفید ہڈی پر خون واضح ہوا تھا۔ حارث یہ میں فیضان کے الفاظوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ وہ لڑکے لاوبالی پن میں کیا کر گئے تھے؟ فیضان کی حالت دیکھ کر حارث نے ہوش کے ناخن لیے اور اسے یہاں سے چلنے کا کہا۔ فیضان نے پریشانی کے عالم میں اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور حارث کی بات پر غور کیا۔ اب بس یہی ایک حل تھا جو انہیں بچا سکتا تھا۔ اس نے بھی حارث کے پیچھے قدم بڑھائے اور وہ دونوں بائک پر بیٹھ کر وہاں سے فرار ہوئے تھے، یہ جانے بغیر کہ وہ اپنے برے عمل سے اور گندی نیت سے کسی کی زندگی داؤ پر لگا چکے تھے، اور زندگی بھی وہ جو اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا، جو کسی کے چہرے کی مسکراہٹ کی وجہ تھا۔ زویا سکتے میں جا چکی تھی۔ وہ کیا واقعی منحوس تھی؟ آج ہی تو اپنا آپ کھولا تھا اس پر۔ ابھی تو بہت سی باتیں تھی جو ادھوری تھیں۔ ابھی تو اس کا اظہار محبت بھی کرنا باقی تھا۔ ابھی تو زین نے اس کا ہر ڈر ہر اندیشہ دور کیا تھا، مگر ثابت ہو چکا تھا۔ زویا کے دل میں بسنے والا ہر شخص اسے چھوڑ جاتا ہے۔ اس کی ماں اس کی پیدائش پر اسے تنہا کر گئی تھی اور وہ اپنے آپ کو منحوس سمجھنے لگی، اپنی ماں کی موت کا قصوروار خود کو ٹھہرانے لگی۔ مگر موت تو برحق ہے، بس وجہ بنتی ہے اور انسان اپنے خالق حقیقی سے جا ملتا ہے۔ زویا، زین کی نکاحت زدہ آواز نکلی۔ زویا ہوش میں آئی۔ زین، اس نے زین کے پاس زمین پر بیٹھ کر اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرا۔ اس کی آنکھوں میں موتی چمکے۔ زین کے لبوں پر مسکراہٹ ٹھہری۔ وہ درد سے بے حال زویا کی گود میں سر رکھ گیا۔ میں ڈر گیا تھا۔ اس نے زویا کے پہلو میں منہ چھپایا۔ زین، تم مجھے اکیلا نہیں کرنا، اس نے روتے ہوئے کہا۔ زین نے اس کے پہلو سے منہ نکال کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں مگر وہ بند کرنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ اپنی خانم کو دیکھنا چاہتا تھا، سننا چاہتا تھا۔ آئی لو یو خانم، آپ اس خان کی جان ہیں۔ آہ، آپ کو درد ہو رہا ہے؟ اس نے اس کے گال پر تھپڑ کے نشان دیکھتے ہوئے کہا۔ اس نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ زین کی آنکھیں آہستہ آہستہ بند ہونے لگی تھیں۔ زین، آنکھیں بند نہ کرنا زین، پلیز نہیں کرو۔ وہ ہچکیوں سے رونے لگی تھی۔ زین نے اس کے کہنے پر پوری طاقت لگا کر آنکھیں کھولی۔ زین کی خانم کا حکم ہو اور وہ نہ مانے، ایسا ناممکن تھا۔ زویا، مجھے جینا ہے آپ کے ساتھ۔ اس کے کہنے پر زویا نے اسے بے یقینی سے دیکھا۔ تم رہو گے میرے ساتھ ہمیشہ؟ یہ میں کہہ رہی ہوں۔ وہ باہمت عورت کا بیٹا تھا جس نے اپنی زندگی کے ہر امتحان صبر اور حوصلے سے دیے تھے، اور ان کا بیٹا بھی باہمت تھا، مگر اب اس کی ہمت جواب دے رہی تھی۔ میری خانم کمزور نہیں ہے۔ اس نے یہ الفاظ ادا کیے اور یہاں اس کی آنکھیں بند ہوئیں۔ زویا کے ہاتھ میں مقید زین کا ہاتھ ڈھیلا پڑا۔ زین، نہیں، آنکھیں کھولو۔ اس نے زین کے بے جان وجود کو ہلا ڈالا، مگر جواب ندارد۔ زین، اس نے ادھر ادھر نظریں گھمائیں، نہ تاکہ کسی کو مدد کے لیے بلا سکے، مگر ہر طرف سناٹا تھا۔ وہ دونوں لاڈلے اس وقت مشکل میں گھرے تھے۔
اس نے زین کا سر احتیاط سے زمین پر رکھا اور گاڑی کے پاس آئی۔ وہ جیسے ہی گاڑی کے پاس آئی، اس کے پاؤں کے نیچے کوئی چیز آئی۔ اس نے دیکھا وہ زین کا فون تھا۔ وہ جھکی ہی تھی اٹھانے کے لیے کہ زین کے نمبر پر اورحان کی کال آئی۔ زویا نے کانپتے ہاتھوں سے فون اٹھایا اور کان سے لگایا۔ یار کدھر ہو شایان بھائی کی طرف نکلنا ہے۔ اورحان نے غصے سے جھڑکا، مگر فون سے زویا کے رونے کی آواز سن کر اورحان پریشان ہوا۔ گڑیا، لالا، اس نے روتے ہوئے پکارا۔ گڑیا کیا ہوا، زین کدھر ہے؟ اورحان نے پریشانی سے پوچھا۔ لالا، وہ زین کو گولی لگی ہے، آپ آ جائیں۔ اس نے زین کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ بے سدھ سا زمین پر پڑا تھا۔ کیا؟ اورحان، لالا مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ گڑیا میں پہنچ رہا ہوں، پریشان نہیں ہونا۔ زین کے فون کی لوکیشن آن کرو اور فون مت کاٹنا میری جان۔ اس نے اپنے قدموں کو گاڑی کی سمت بڑھایا۔ وہ ابھی ہی آفس سے آیا تھا اور امیرہ بیگم نے اسے کہا تھا زویا زین ابھی تک گھر نہیں آئے، انہیں فون کر لے۔ اور ویسے بھی آج ان لوگوں نے شایان کے ولیمے پر جانا تھا۔ اس نے گاڑی میں بیٹھ کر زین کی لوکیشن ٹریس کی اور اپنی گاڑی کو روڈ پر ڈالا۔ زویا نے اپنے قدم زین کی طرف بڑھائے، اس کے پاس بیٹھ کر اس کے چہرے کو تکنے لگی۔ اورحان کال پر ہی تھا، اس نے ایمبولینس کو بھی کال کر دی تھی۔ کیوں کرتے ہو مجھ سے اتنی محبت؟ اس نے اس کے ہاتھ کو لبوں سے لگایا۔ تم کہتے ہو میں جان ہوں تمہاری، تمہارا دل ہوں، مگر تم تو میرا سب کچھ ہو، میری دنیا ہو۔ دیکھو، تم نے ایک پل میں میری دنیا ہی ہلا دی۔ مت بناؤ مجھے اپنا عادی، میں مغروری ہو رہی ہوں تمہاری محبت میں۔ دیکھو دیکھو تمہاری خانم رو رہی ہے، اٹھو نا، مجھے چپ کراؤ، اٹھو زین۔ وہ آخر میں چیخنے لگی تھی۔ اورحان تڑپ رہا تھا اپنے بہن کے الفاظوں پر۔ وہ جتنی حد تک گاڑی کی سپیڈ بڑھا سکتا تھا بڑھا گیا۔ اس کا اس کے دل میں طرح طرح کے وسوسے آ رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں اورحان کی گاڑی اور ایمبولینس وہاں پہنچ چکی تھی۔ زویا بھاگ کر اورحان کے سینے سے لگی تھی۔ اورحان نے اپنے آنسوؤں کو بہت مشکل سے باز رکھا تھا۔ اس نے زویا کے ماتھے کو چوما۔ اس کی بہن ہمت والی تھی جو اتنی دیر سے اس مشکل کو جھیل رہی تھی۔ اس نے زین کو اس حالت میں دیکھنا اسے زین کو اس حالت میں دیکھنا مشکل امر لگا تھا۔ ریسکیو والے زین کو ایمبولینس میں ڈال رہے تھے۔ اورحان کی آنکھوں سے آنسو نکلے تھے۔ اس منظر کو دیکھ کر وہ اپنی ماں کی وفات کے بعد آج رویا تھا، اپنے بیٹے کے لیے۔ گڑیا، ایمبولینس میں بیٹھو گی یا گاڑی میں؟ لالا زین کے پاس، اس نے روتے ہوئے کہا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ ایمبولینس کی آواز سے اور اس میں بیٹھنے سے ڈرتی ہے، مگر اس وقت وہ زین کو کھونے سے زیادہ ڈر رہی تھی۔ کبھی کبھی ہم اپنی زندگی میں وہ کام کر جاتے ہیں جنہیں کرنا ہمیں ناممکن لگتا ہے، اور حالات ہمیں مجبور کر دیتے ہیں اسے ممکن بنانے میں۔ جیسے اس وقت زویا کے لیے یہ سب مشکل تھا، مگر اسے اپنا ڈر قابو رکھنا تھا تاکہ وہ زین کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ سکے۔ ٹھیک ہے گڑیا، پھر جاؤ بیٹھو، اس نے اپنی بہن کو محبت سے کہا اور اپنے قدم اپنی گاڑی کی سمت بڑھائے۔